الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن. وقال الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال الله تبارك وتعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مغبون. صدق اللہ. قبیلہ اسد والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے آتے ساتھ یہ جملہ کہا کہ ہم تو ویسے ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے. گویا کہ وہ لوگ احسان جتلانا چاہتے تھے کہ آپ کا کیا کمال ہے. کمال تو ہمارا ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں آ گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش. اللہ کی طرف سے جبرائیل امین آئے اور قرآن کی آیت لے کر آئے یمنون علیک ان اسلموا. یہ لوگ احسان جتلاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے. یہ کہو کہ اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے, تمہارا کوئی اسلام کے اوپر احسان نہیں ہے. ہمارے دماغوں میں یہ نہ آئے کہ ہم نے تو 3 چلے لگائے. نہیں, اللہ کا احسان ہوا ہمارے اوپر کہ اللہ نے 3 چلے لگانے کی توفیق دی. اللہ کا احسان ہوا ہمارے اوپر کہ اللہ نے ہمیں دین کی سمجھ دی. اللہ کا احسان ہوا ہمارے اوپر کہ ہم یہاں پر جمع ہو گئے. اللہ کا قدم قدم پر ہمارے اوپر احسان ہے. ہمارا کسی بڑوں کے اوپر ہمارا احسان نہیں, اللہ کے اوپر ہمارا احسان نہیں. تبلیغی جماعت کی تمام اکابرین کے بیانات کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج تبلیغی بیانات اور یوٹیوب چینل تبلیغی بیانات آفیشیل کو سبسکرائب کریں. جزاکم اللہ. تو پہلی بات ہم اللہ کا شکر ادا کریں. ہمارا کوئی کمال نہیں, ہمارا کوئی کمال نہیں کہ ہم یہاں پر آئے. ہمارا کوئی کمال نہیں کہ ہم نے 3 چلے لگائے. جو کچھ کیا میرے اللہ نے کیا. اللہ مجھے موت تک جمع کے رکھے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. جو دین اسلام پر جمے گا اللہ کے فرشتوں کا نزول چاروں طرف سے اس کے اوپر ہوتا رہے گا. ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ
میں بوڑھا ہو گیا، کوئی مختصر سی نصیحت کیجیے تاکہ میں موت تک اس پہ عمل کروں۔ نبی جی نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، قل آمنت باللہ ثم استقم، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے بعد موت تک جمے رہنا۔ اللہ پر ایمان لانا کیا مطلب؟ صرف اللہ پر ایمان نہیں، جب انسان اللہ پر ایمان لایا گویا کہ ساری شریعت پر ایمان لایا۔ یہ سب شادی شدہ بیٹھے ہیں، دو چار کے علاوہ جو بچے نظر آ رہے ہیں، تمہاری شادی ہو گئی؟ نہیں ہوئی۔ شادی کے موقع پر آپ نے کہا تھا کہ یہ قبول ہے، ایک ہی جملہ تو کہا تھا، ساری چیزوں کو قبول کرنا پڑ گیا۔ تو یہاں پر بھی قل آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لانا اس وقت معتبر سمجھا جائے گا جبکہ اللہ کی ساری باتوں پر ایمان لایا جائے، تو موت تک جمنے کی نیت ہو۔ جو حالات بھی آ جائیں، جو حالات بھی آئے، ہم نے موت تک جمے رہنا ہے، کہیں انشاءاللہ، اور دوسروں کو بھی جمانے کی کوشش کرنا ہے، خود نہیں۔ ہماری تبلیغ کے اندر تو یہ ہے، خود بھی کرنا ہے، دوسرے کو بھی کروانا ہے۔ نماز پڑھنی ہے، دوسروں سے پڑھوانی ہے، استقامت حاصل کرنا ہے، دوسروں کے لیے بھی دعائیں کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے، دوسروں کو روزہ رکھنے کی ترغیب دینی ہے، ساری چیزیں خود بھی کرنی ہے اور دوسروں سے بھی کروانی ہے۔ استقامت ملے گی کس کو؟ سب سے اہم چیز استقامت۔ نبی جی کو کہا گیا فاستقم کما امرت، اے نبی جی استقامت حاصل کیجئے جیسے کہ تمہارے رب نے تم کو کہا ہے۔ نبی کے بال سفید ہو گئے، کسی نے پوچھا کہ کیا؟ کہنے لگے کہ یہ سورہ ہود کی آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا، فاستقم کما امرت، کہ استقامت حاصل کرو جیسے کہ اللہ نے تمہیں کہا ہے۔ موت تک جمے رہے، موت تک جمے گا کون؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، استقامت ملے گی کس کو؟ فوراً اللہ نے یہ کہا ہے ومن احسن قولا ممن دعا الى الله، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين۔ جو دین پر استقامت، دعوت کے کام پر استقامت کس کو ملے گی؟ جو کہ دعوت دیتا رہے۔ میں نے حضرت سے بار بار سنا، نظام الدین میں فرماتے تھے کہ سیروزہ لگانا، چلہ لگانا، تبلیغ میں جانا آنا، یہ سارا اس لیے ہے کہ اللہ موت تک استقامت دے، اور موت بھی اللہ دین اسلام کے اوپر، اللہ اسی کے اوپر لائے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ دعوت کے کام میں لگا رہتا ہے، کلمہ پڑھتا ہوا کیسے اللہ کے دربار میں اس کا انتقال ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ استقامت کی خوب اللہ سے سب سے بڑی دولت اسلام لانے کے بعد کیا ہے؟ استقامت ہوئی۔ صحابہ کی زندگی میں دیکھیں کیسے انہوں نے حالات برداشت کیے، جمے رہے۔ احب الاعمال الی اللہ ادموها وان قل، احب الاعمال الی اللہ ادموها وان قل، جمے رہو، استقامت حاصل کرو، اگرچہ آہستہ آہستہ چلو، چھوڑو نہیں تو وہ بدبخت اس طرح نہ ہو جانا۔ نبی جی نے فرمایا جو تہجد پڑھتا تھا اس نے چھوڑ دیا، ایسا نہ ہو جانا۔ کام کرتے کرتے چھوڑ نہ دینا، دعائیں مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ اس کام سے، اس بات سے، کہ اللہ میری حفاظت فرما جو کام سے ہٹانے والا ہو، جو کام سے ہٹانے والی چیز ہے، اے اللہ اس سے میری حفاظت فرما۔ تو پہلی بات مختصر سی یاد کرنی تھی کہ اللہ ہم سب کو استقامت دے، اللہ ہم سب کو موت تک چلاتا رہے۔ اس کے لیے کیا کریں گے؟ ہم دعوت کے کام میں آگے چلیں، بڑھتے رہیں۔ دوسری بات یاد کرنی ہے کہ یہ کام امانت ہے، دعوت کا کام امانت ہے۔ بڑوں سے ہم صحیح طور سے لیں اور پھر چھوٹوں کو اسی طریقے سے ہم منتقل کریں، اپنا دماغ کا استعمال اس میں نہ کریں، جو بڑے کہیں گے اس طرح ہم کریں اور
چھوٹوں کو منتقل کریں، یہ امانت کا مطلب ہے۔ مولانا عیسیٰ فرماتے تھے کہ آدمی 4 مہینے لگا کر کبھی بنتا بھی ہے اور کبھی بگڑتا بھی ہے۔ ہم مطمئن نہ ہو، موت تک اپنا محاسبہ کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بنتا بھی ہے بگڑتا بھی ہے۔ حضرت سے پوچھا گیا بننے کی علامت کیا ہے، بگڑنے کی نشانی کیا ہے؟ فرمانے لگے اگر تمہارے اندر صحابہ والی صفات آ رہی ہے تو تمہارے بننے کی نشانی ہے، اگر وہ صفات نہیں آ رہی تو یہ سمجھے کہ میں بگڑتا جا رہا ہوں۔ میرے اندر صبر آئے، میرے اندر تقویٰ آئے، میرے اندر نمازوں کا اہتمام آئے، تواضع آئے، انکساری آئے، توکل اللہ کی ذات کے اوپر آئے، یہ ساری چیزیں انسان کے بننے کی نشانی۔ یہ نہیں ہے کہ 4 مہینے لگ گئے بس چھٹی، 4 مہینے کے بعد تو ایک شعور پیدا ہوا ہے، اب اس کو ہم نے روز بروز آگے بڑھانا ہے۔ تو ہمارے اندر ہم اپنا محاسبہ خود کریں، کوئی دوسرا نہیں کرے گا، اپنا محاسبہ ہم خود کریں کہ میرے اندر جو صفات آنی تھی وہ صفات آ رہی ہے نہیں آ رہی۔ اس کے لیے مجھے اور آپ کو حیات صحابہ مولانا یوسف کی کتاب جس کا اردو میں ترجمہ ہو اس کو روزانہ تھوڑا تھوڑا سا پڑھیں کہ صحابہ کس طرح کام کرتے تھے۔ بات واضح ہو رہی، میں بہت ہی اختصار کے ساتھ رکھ کر رہا ہوں۔ حیات صحابہ 3 چلے والے ضرور مطالعہ کریں، روزانہ 2 صفحے 3 صفحے روزانہ اس کو پڑھیں۔ حیات صحابہ دیکھیے، یہ فضائل اعمال والی نہیں، ایک حیات صحابہ وہ الگ ہے۔ حیات صحابہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 3 جلدوں میں جس کا مولانا احسان الحق صاحب نے ترجمہ کیا، اس کو اپنے اندر منتقل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ کسی نے کہا مولانا صاحب سے حضرت زندگی تو دنیا سے سب کو جانا ہے، آپ بھی چلے جائیں گے، تبلیغ کے اصول لکھے جائیں تاکہ لوگ بعد والے بھی اصولوں کے مطابق کام کرتے رہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ حیات صحابہ جو لکھی ہے یہی تبلیغ کے اصول ہیں، تبلیغ والوں کو چاہیے کہ اسی کو پڑھیں اور اسی کے اوپر عمل کریں اور اسی کو دوسروں تک منتقل کریں، یہی تبلیغ کے اصول ہیں۔ وہ اصول نہیں جو ہم کہتے ہیں، وہ اصول ہے جو کہ صحابہ کے اصول۔ ابو الحسن علی ندوی نے لکھا ہے حیات صحابہ پڑھیں تو ایسا لگتا ہے آنکھ بند کریں اور حیات صحابہ پڑھیں، حیات صحابہ پڑھی آنکھ بند کر کے دیکھیں، ایسا لگتا ہے کہ صحابہ کی شکلیں اور صحابہ سامنے سے پھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایسا حضرت دنیا کے اندر ایسی کتاب آج تک صحابہ کے اوپر نہیں لکھی گئی، صحابہ کے اوپر آج تک جو کتاب مولانا اسلام نے لکھی، آج تک حیات صحابہ کے عنوان پر لوگوں نے ہزاروں کتابیں لکھی، مگر ایسی کتاب حضرت کی کرامت تھی، اللہ نے ایسی کتابیں پڑھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا استقامت کے لیے حیات صحابہ ضرور پڑھیں اور اسی کے مطابق کام کریں۔ اللہ انشاءاللہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے گی۔ سب سے زیادہ خطرے کی چیز یہ ہوتی ہے کام کرتے کرتے آگے آگے پیچھے نہ چلا جائے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ۔ میں نے دیکھا مولانا عمر صاحب کو یہ آیت قرآن کی پڑھتے تھے اور بہت روتے تھے، ہمیں تو ترجمہ ہی سمجھ میں نہیں آتا تو ہم کیا رو گے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ سیدھا راستہ ہے، اس پہ چلتے رہو، آگے پیچھے گلیوں میں مت بھٹکو، وہ تو شیطانی راستہ ہے، پھر صراط مستقیم پر نہیں آ سکو گے۔ کبھی ہم چلتے چلتے کہیں سے کہیں بھٹک جاتے ہیں، ہم خود بھی اپنی حفاظت کریں اور اپنے ساتھیوں کی بھی حفاظت کریں، اپنے ساتھیوں کی بھی حفاظت کریں، خود بھی ہم صحیح چلتے رہیں۔ جن چیزوں کے اندر مسائل ہوں اپنی مسجد پہ حل کریں، مسجد والوں سے حل نہیں ہوتا تو اپنے مرکز والوں کے پاس آئے، مرکز والوں سے سمجھ میں نہیں آئے گا تو راوی والوں سے پوچھیں گے، وہاں پہ بتائیں گے، اپنی طرف سے کچھ نہ کریں، ورنہ آدمی کیا ہوگا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، آدمی ادھر سے ادھر نکل جائے گا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے مجھے خطرہ ہے اس بات کا کہ لوگ کہیں گے کہ میں تبلیغ کا کام کر رہا ہوں، حالانکہ وہ تبلیغ کا کام نہیں بلکہ اپنے خواہشات نفسانی کا کام کر رہا ہوں۔
تبلیغ کا کام نہیں کر رہا ہوگا تو بہت ڈرنے کی بات ہے۔ قدم قدم پہ پھونک پھونک کے ہم چلیں، پھونک پھونک کے قدم اٹھائیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری اس بات سے، اس چیز سے لوگوں کے دل ٹوٹ رہے۔ تو پہلی بات مجھے یاد کرنی تھی مختصر سے کہ اللہ کے سامنے خوب روئیں، اللہ کے سامنے استقامت مانگے۔ فیصلہ تو موت کے وقت ہوگا، انما الاعمال بالخواتیم، فیصلہ تو موت کے وقت ہے۔ زندگی میں ہم نے بڑے مجاہدے کیے، اللہ نہ کرے کہ کوئی آگے پیچھے موت کے وقت ہو گئے، ساری محنت برباد ہو گئی۔ میں نہیں بتا سکتا کتنے بڑے بڑے لوگ تبلیغ میں لگے، ہزاروں کے مجمع میں بیان کرنے والے مرنے سے پہلے تبلیغ کے اوپر، تبلیغ کے خلاف کتاب لکھ کے دنیا سے گئے۔ میں کیا نام بتاؤں گا، آپ جانیں گے۔ اللہ سے دعائیں مانگو، اللہ ہمارے کسی باطنی گناہ، بہت سی چیزیں ہیں جو آدمی کو استقامت سے ہٹاتی ہے۔ تنہائی کے اندر کا گناہ یہ آدمی کو استقامت سے ہٹائے گی۔ اور کیا کرنا ہوگا؟ تنہائی کے اندر گناہوں سے مزہ لینا، کبیرہ گناہ کا کرنا، یہ سارے آدمی کو موت کے وقت میں ایمان سے ہٹا دیں گے۔ تو دعائیں مانگیں گے میرے لیے بھی، اپنے لیے، ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار۔ دوسری چیز مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ آپ حاجی صاحب نے خط لکھا مولانا انعام صاحب کو، اس کے اندر کہا کہ ہم راوڑ میں اتنی محنت کرتے ہیں، ہمارے ساتھی اتنی کوششیں کرتے ہیں، مگر ہم جو چاہتے ہیں وہ ہو نہیں رہا۔ ہم چاہتے ہیں 4 مہینے میں آدمی بچین، پریشان ہو، غم زدہ ہو، امت کا غم لے کے جائے، یہ کرے۔ 10 صفحے کا خط لکھوایا حضرت نے۔ کتنے صفحے کا؟ حضرت بہت کم گو تھے مولانا انعام صاحب، بولتے بھی کم تھے اور تحریر بھی مختصر۔ حضرت نے 3 باتوں میں جواب دیا۔ کتنی باتوں میں یاد کر لیجئے، لکھنا ہو تو لکھ بھی لیجئے، کوئی اہم باتیں۔ 3 باتیں کہی۔ ایک بات یہ فرمائی، عبد الوہاب اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کام لے رہا ہے، شکر ادا کرو۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ شکر کرو گے اللہ آگے بڑھائیں گے، ناشکری کرو گے تو اس سے بھی محروم ہو جاؤ گے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے 3 چلے لگوائے، اللہ کا شکر ہے۔ کتنے لوگ ملکوں میں گئے، اللہ کا خوب شکر ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ عبد الوہاب جو جتنا کر رہا ہے اس سے حوصلہ افزائی کرے، جو جتنا کر رہا ہے مسجدوں میں اس کی کیا کریں؟ او ماشاءاللہ، یہ ہمارے ساتھی یہ ماشاءاللہ اتنا وقت دیا، یہ ساتھی ایسے، حوصلہ افزائی۔ آج حوصلہ افزائی ہماری تبلیغ سے نکلتی جا رہی ہے۔ ایک آدمی آئے نظام الدین میں مولانا الیاس صاحب کے انتقال کے بعد، کسی نے پوچھا کہ آپ تو پہلے بہت آتے تھے۔ انہوں نے مولانا الیاس صاحب کی قبر کی طرف اشارہ کیا کہ انہوں نے ہماری عادت بگاڑی تھی۔ انہوں نے کیا عادت بگاڑی تھی؟ ہم آتے تھے، ہمارا استقبال، اوہ آ گئے ماشاءاللہ، خوب استقبال کرتے تھے، اب کوئی استقبال ہی نہیں کرتا۔ تو اپنے ساتھیوں کو ہم لیں، یہ ساری باتیں اپنے لیے ہیں، دوسروں کے لیے نہیں۔ آپ مسجد میں جا کے کہیں جی مجھے تو آپ لوگ لیتے ہی نہیں ہو۔ اب تو 3 چلے والوں کو شکایت یہ بھی ہو گئی کہ ہمیں کوئی نہیں لیتا۔ بھائی اللہ کے بندو، اللہ نے 3 چلے لگائے، ہم دوسروں کو لیں، ہم اس کا انتظار نہ کریں کہ کوئی ہم نے لے۔ اللہ نہ کرے موت تک ایسا وقت ہمارے اوپر نہ آئے کہ لوگ ہماری منتیں کریں، ہم لوگوں ہی کی منتیں کرتے ہیں۔ تیسری بات حضرت نے فرمائی، عبد الوہاب جو کچھ قصور ہے اس کو اپنے اوپر منسوخ کرو، ساتھیوں کو نہ کہو۔ ملکوں کی جماعت نہیں بن رہی ہے، میری نحوست سے نہیں بن رہی، یہ کام نہیں ہو رہا، میرے نحوست سے نہیں ہو رہا، ساتھیوں کی تو حوصلہ افزائی کریں۔ ہماری مسجدوں کا کام خراب ہوتا جا رہا ہے اس لیے کہ ساتھیوں میں آپس میں محبت الفت ختم ہو گئی۔ غلط کیا ہو گئی؟ میری وجہ سے کام خراب ہو رہا ہے،
اور میں کہتا ہوں کہ فلاں 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 کی وجہ سے ہو رہا ہے، فلاں کی وجہ سے نہیں ہو رہا، میری وجہ سے ہو رہا ہے، میرا قصور ہے ان سب کے اندر۔ تو بھائیوں یہ 3 باتیں حضرت نے لکھی، گویا کہ بڑی اہم باب کھول دیا حضرت۔ حوصلہ افزائی لوگوں کی خوب کرے، انشاءاللہ اسی سے کام بڑھے۔ اور جو کچھ نہیں ہو رہا اپنی کڑھائی کے اندر بیٹھ کر ہم خود روئیں کہ اللہ میری وجہ سے یہ نہیں ہو رہا۔ غبارے کے اندر تو پھونک سب مار رہے ہیں، سراغ تو میری طرف سے۔ تو جتنا ہمارا آپس میں جوڑ ہوگا اتنا ہماری مسجدوں میں کام ہوگا، جتنا کام ہوگا اتنی ہم اپنے محلے کے اندر جماعتیں نکال سکیں گے۔ مولانا صاحب فرماتے تھے، سنیں مولانا صاحب فرماتے تھے، اگر تم نے اتنی قربانی دے دی، اتنی قربانی دی کہ زمین آسمان کے خلا کو قربانیوں سے بھر دیا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ایک حضرت نے مثال دی، مبالغتاً مثال دی جاتی ہے، مگر تمہارے آپس میں جو ٹوٹے ہوں گے اللہ کے آسمان سے ایک ذرہ کے برابر بھی مدد نہیں آئے گی۔ ہمارے آپس میں دل ہی نہیں جوڑ رہے، اللہ کی مدد کہاں سے آئے؟ پہلے 4 آدمی ہوتے تھے، محبت پیار سے کام کرتے تھے، کتنا کام کرتے تھے۔ اب ایک منزل میں 150 100 3 چلے والے ملکوں میں گئے ہوئے 20-25 آدمی ہوتے ہیں۔ اللہ کی مدد نہیں آئے گی، اور ہمارا کام تو اللہ کی مدد سے ہوگا۔ ہاں، اپنی زبانوں کی ہم حفاظت کریں۔ سب سے زیادہ خطرناک زہریلی چیز کیا ہے؟ زبان۔ زبان سے ایسے جملے نہ کہیں جس کی وجہ سے کسی کا دل ٹوٹے۔ کان اللہ نے کھول کے رکھا، جو بھی بات کرے گا کان میں آ جاتی ہے۔ ناک کے سوراخ کھلے ہوئے ہیں، کوئی چیز لے کے جائے گا تو ناک سون کے بتا دے گی کیا چیز ہے۔ جب زبان کا مسئلہ آیا اللہ نے اس کو 32 دانتوں کے درمیان میں بند کر دیا اور اوپر سے ہونٹ بند کر دیے کہ دیکھو اگر کوئی بات تمہیں کہنے کی ضرورت پڑ رہی ہے سوچ لو، کسی کا دل تو نہیں ٹوٹے گا، اگر ٹوٹ رہا ہے تو زبان دانتوں کے درمیان میں لا کر دبا دو، خون نکل آئے، یہ بہتر ہے کسی کا دل کو تم توڑو۔ اگر دانت کھل گئے تو اپنے ہونٹوں کو دبا لو تاکہ اس کے ذریعے سے کسی کا دل نہ توڑے۔ صحابہ کیسے تھے؟ کیا صحابہ معصوم تھے؟ بولیے، معصوم نہیں تھے، گناہ ہوئے۔ میرے نبی نے کبھی کسی صحابی کی برائی کی؟ آپ علماء سے پوچھیے، حدیث کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھیے، اس میں ملے گا مناقب ابو حنیفہ، مناقب عبداللہ ابن مسعود، مناقب بلال، مناقب کہتے تعریف کو، تعریف ہی ملیں گی، کوئی برائی کسی کی نہیں۔ ہم تو پتہ نہیں کیا، میں کہتا ہوں حقیقت میں کر رہا ہوں میں اصلاح۔ ایک مصیبت ہمارے اندر یہ آ گئی، کئی ساتھی کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے ساتھیوں کی اصلاح نہیں کریں گے پھر کون کرے گا؟ کان کھول کے سن لیجئے، اصلاح میرے اور آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ جملہ مشہور ہو گیا، اصلاح کرنے کے چکر میں ہم ساتھیوں کو دور کر دیتے۔ اصلاح تو میرے رب کے ہاتھ میں، میں اصلاح کسی کی نہیں کر سکتا۔ نبی جی کے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی جی، جس کو تم ہدایت یافتہ بنانا چاہتے ہو نہیں بن سکتا جب تک کہ ہم نہ چاہیں۔ اس کے لیے دعائیں کریں، صلاۃ الحاجت پڑھ کے مانگیں، دعائیں کریں، کبھی اس کے سامنے اس کی اصلاح نہ کریں۔ اصلاح ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ بات واضح ہوگی؟ اصلاح کے چکر میں ساتھیوں کو ہم نے دور کر دیا۔ میں نے مولانا عمر صاحب سے کئی دفعہ یہ بات سنی کہ اصلاح نہیں کریں، اصلاح تو اللہ سے مانگیں، صلاۃ الحاجت پڑھ کے اس کے لیے دعا مانگیں۔ جو کام کر رہے کام تو کرنے دیں۔ تو میں یہ کروں گا کہ کام کی بنیاد کیا ہوگی؟ آپس میں جوڑ اور محبت کے ساتھ چلے۔ عرفات کا میدان ہے، نبی جی نے ایک ہی حج کیا تھا۔ عرفات کے میدان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی طرف تشریف لے جا رہے مغرب کے بعد، پیچھے مڑ کے دیکھا اسامہ نظر نہیں آ رہے۔ اسامہ کون ہے؟ حضرت زید کے بیٹے، اور زید کون ہے؟
جن کو لوگوں نے خرید لیا یعنی غلام بنا کے لیا تھا، پھر حضرت خدیجہ نے خرید کے نبی کی خدمت میں دے دیا تھا اور نبی نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، یاد ہے؟ تو نبی جی نے پوچھا اسامہ کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہے۔ حضرت اسامہ کو استنجا کی ضرورت تھی، وہ جو لشکر چل رہا تھا اسے ایک طرف ہو کر وہ استنجا کرنے گئے، رک جاؤ، نبی جی نے کہا رک جاؤ بھائی، اسامہ کہاں ہے؟ تھوڑی دیر میں نظر آ گئے، نبی نے فرمایا چلو، نبی نے فرمایا چلو۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نبی نے ہمیں روکا کیوں؟ اس جماعت کے اندر تو نئے نئے لوگ بھی بہت سے تھے، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اسامہ کی وجہ سے ہمیں روکا کیا۔ کچھ لوگوں نے تبصرہ یہ کیا کون اسامہ؟ وہ اسامہ جس کا باپ غلام تھا، یعنی ایک حقارت کا جملہ تھا۔ ہاں بات تو صحیح کی، مگر جملہ تھا حقارت والا، مذاکر یہ جملہ تھا۔ سنیے آگے کی بات، ہم معمولی نہ سمجھیں۔ جن لوگوں نے یہ جملہ کہا اور جن لوگوں نے اس جملے میں ہاں میں ہاں ملائی، مرنے سے پہلے سارے مرتد ہو گئے۔ جب ارتداد آیا یہ لوگ گئے۔ تم نے کسی مسلمان کی تحقیر کی؟ بیت اللہ کو ڈھا دینا اتنا برا نہیں ہے جتنا مسلمان کے دل کو ڈھانا اور مسلمان کے دل کو نقصان پہنچانا۔ کوئی معمولی بات ہے؟ ہم اپنی زبان سے پتہ نہیں اس نے 3 چلے کہاں لگائے تھے، گش میں تو آتا ہی نہیں، یہ جملہ سن کے وہ آئے گا کبھی؟ اگلی بات کو دیکھو، یہاں پر یہ 3 چلے والے جمع ہیں، یہ باتیں باہر جا کے کرنے کے نہیں ہیں، ہمارے آپس کی باتیں ہیں۔ حضرت عمر کا دور آیا، انتقال کا وقت قریب تھا۔ حضرت عمر سے لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے پیچھے کسی کو خلیفہ بنا دیں، جیسے کہ حضرت ابو بکر نے آپ کو خلیفہ بنایا تھا۔ فلاں 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 ہے جس کے اندر خلافت والی خلافت والی صفات موجود ہیں۔ خلافت والی نشانیاں موجود ہیں۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، میں امت کے لیے ایک سنت عمل چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں۔ کیا عمل ہے؟ ایک شورا بنائی 6 آدمیوں کی۔ 6 آدمی وہ تھے جو عشرہ مبشرہ، کائنات میں انبیاء کے بعد ایسے بہترین لوگوں کو زمین آسمان میں نہیں دیکھا۔ کون تھے؟ حضرت علی تھے۔ کون تھے؟ حضرت عثمان تھے۔ کون تھے؟ حضرت طلحہ تھے۔ کون تھے؟ عبد الرحمن بن عوف تھے۔ یہ وہ لوگ جو عشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں۔ اس سے قیمتی لوگ کائنات میں نہیں آئے۔ اور کہا کہ دیکھو میں تمہارا اس وقت خلیفہ ہوں، اس وقت میں تمہارا امیر المومنین ہوں، میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، تم جب میرا انتقال ہو جائے تم لوگ ایک کمرے میں بیٹھ جانا، یہ 6۔ ہاں عبداللہ ابن عمر کو اپنے ساتھ ملا دو، اس کو خلیفہ مت بنانا اپنے بیٹے کو۔ اس کے اندر لوگوں نے کہا تھا کہ اس کو خلیفہ بنا لو، اس کے اندر بڑی صفات۔ کہا کہ نہیں، مشورہ اچھا دے دے گا یہ، مگر اس کو خلیفہ بنے گا 6 میں سے 7واں اس کو شامل کر لو، اس لیے شامل کر لو رائے اچھی دے گا یہ، مگر اس کو خلیفہ مت بناؤ۔ اور دوسری بات یہ فرمائی مشورہ کرنا، مشورہ کر کے پھر 6 ہو گئے، 4 ایک طرف، 1 ایک طرف، 2 ایک طرف، اتفاق کرنا اندر کمرے میں، 5 ایک طرف ہو گئے، 1 نہیں مان رہا، 6 عشرہ مبشرہ میں سے دیکھو میں تمہارا امیر ہوں اس وقت، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اگر ان میں سے 1 نہیں مانتا، 2 نہیں مانتے، باقی کسی ایک کے اوپر متفق ہو گئے، یاد رکھو کہ میں تمہیں ابھی کہہ رہا ہوں کہ اس کو شہید کر دینا اور اس کی میت کو باہر مت نکالنا، اس کو کمرے میں دفن کر دینا، اس کے بعد باہر نکالنا۔ نبی نے امت کو بڑی مشقت کے ساتھ جوڑا تھا۔ عشرہ مبشرہ کا شہید ہو جانا
حضرت عمر برداشت کر رہے ہیں مگر امت کے اندر توڑ کو برداشت نہیں کر رہے. ہم کیا کیا کہتے ہیں. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھوانے کے لیے اتنی مشقت نہیں کی. حج کے لیے تو ایک اعلان ہوا تھا خذوا عنی مناسککم بس, اور کوئی ترغیبی بات نہیں چلی. جس کو حج سیکھ رہے چلو ہمارے ساتھ. سب سے زیادہ مشقت نبی نے جو برداشت کی تھی اس لیے کی تھی سب ایک ہو جاؤ. سب سے زیادہ مشقت اس کے اوپر آئی. توجہ کی درخواست ہے. یہ گاڑی ہے جس کا نمبر ہے BMB 362. گاڑی نمبر ہے BMB 362. یہ راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے. جس کسی بھائی کی گاڑی اٹھے اور ابھی اسے وہاں سے ہٹائیں. جزاک اللہ. یہ جو سروس اسٹیشن ہے ہمارے شمال مشرق میں وہاں گاڑی ہٹایا. جزاک اللہ. تو میں یہ کا بھائیوں میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اپنی زبانوں کی ہم حفاظت کریں. حضرت عمر اپنی زبان کو, حضرت ابوبکر اپنی زبان کو موڑ رہے تھے. کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہی چیز ہے جو انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جائے گی. تہجد پڑھنے والے, تبلیغ میں سب سے آگے چلنے والے, فلا 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 فلا, کسی کو کچھ کہہ دیا کسی کو کچھ کہہ دیا, قیامت کے دن یہ مفلس ہوگا. دوسرے اپنی نیکیاں دوسروں کو اور دوسرے کے سارے گناہ اس کے اوپر آ جائیں گے. سمجھ میں آئی؟ حضرت عثمان کا دور آیا. بہت سے واقعات درمیان میں حضرت عثمان کا دور آیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے مکے میں شادی, دو شادی, ایک مدینے میں شادی تھی ایک مکے میں. حج پہ تشریف لائے. مینا کے اندر مسافر ہوتا ہے مدینے والا تو 2 رکعت پڑھتا ہے. حضرت عثمان نے 4 رکعت پڑھا. لوگوں نے مفتی اعظم صحابہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مسئلہ پوچھا کہ مینا کے اندر مدینے والے کتنی رکعت پڑھیں گے؟ 2. ابو بکر, نبی جی نے بھی 2 پڑھی تھی, حضرت ابو بکر نے بھی 2 پڑھی, عمر نے بھی 2 پڑھی, میں نے بھی 2 ان کے ساتھی پڑھی. کس نے فتویٰ دیا؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی, سب سے بڑے مفتی تھے. پوچھنے والوں کی نیتیں خراب تھی. عربی میں کہتے ہیں نا کلمۃ حق ارید بہ الباطل, بات سچی ہوتی ہے مگر اس سے وہ غلط مطلب نکالتے ہیں. وہ یہ چاہ رہے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نماز نہ پڑھیں ان کے پیچھے, کیونکہ وہ 4 رکعت پڑھا رہے ہیں, ہم بھی نہیں پڑھیں گے, 2 پارٹیاں بن جائیں گی. بات سمجھ میں آئی؟ تو حضرت عثمان کا کہنا یہ تھا کہ میں نے مکے میں شادی کی ہے, دوسری تو میں اپنے گھر پہ ہوں اور میں تو مسافر نہیں بلکہ مقیم ہوں, اس لیے 4 رکعت پڑھاؤں گا. بات تو واضح تھی مگر لوگوں نے اس کو غلط رنگ دیا. پھر کیا نتیجہ نکالا کہ جی اب ان دونوں کے الگ الگ ہو جائیں گے, بس انتشار پھیل جائے بیچ کے اندر. حضرت عثمان آئے, لوگ دیکھ رہے ہیں عبداللہ ابن مسعود کو, اب یہ تو نماز نہیں پڑھیں گے کیونکہ ابھی تو انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ 2 رکعت ہونا چاہیے 4, اور حضرت عثمان تو 4 رکعت پڑھائیں گے. اللہ کی شان دیکھیے کہ جب وہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے, سب سے پیچھے جا کر عبداللہ ابن مسعود نے کھڑے ہو گئے, انہوں نے اللہ اکبر کہا. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بھی پیچھے اللہ اکبر کہہ کے اپنی نیت باندھی. تماشا دیکھنے والے, انتشار کروانے والے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو دیکھنے یہ کیا ہو گیا, نماز کی بات پکڑ لیا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ جی 4 ہونا چاہیے, 2 ہونا چاہیے, آپ نے تو 4. کہنے لگے لگتا یہ ہے کہ تم لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا. قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے حضرت عثمان 4 رکعت پڑھے تو ان کے پیچھے 4 رکعت پڑھے؟ کہنے لگے یہ تو لکھا ہوا ہے والفتنة أشد من القتل, والفتنة أشد من القتل. فتنہ پھیلانا, انتشار پھیلانا یہ معمولی بات ہے,
ہاں نہیں، یہ معمولی نہیں ہے، قتل کر دینا معمولی ہے، مگر انتشار پھیلانا یہ اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ والفتنۃ، فتنہ پھیلانا اشد من القتل، قتل کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ ہم تو کہتے ہیں قتل ہو گیا، بہت بڑا گناہ کیا، ہم روزانہ صبح سے شام تک ایسی باتیں کرتے ہیں کہ لوگوں کے دل ٹوٹے ہوئے۔ ہماری مسجد میں 150 آدمی آتے ہیں، 5 آدمی، اب یہیں پہ ہم دیکھیں ہماری مسجد میں کتنے ہیں، 55 تین چلے والے آئے ہوئے، کتنے یہاں پر 7 آئے ہوئے ہیں، غلط کہہ رہا ہوں، 10 آئے ہوئے، کیوں؟ ہمارا ان کے ساتھ جوڑ ہی نہیں، ہم نے پتہ نہیں کیا کچھ ان کو کہا ہوا ہے، پاؤں پکڑے، منتیں کرے، سب جڑ جائیں گے۔ صحابہ کی پوری زندگی اس سے بھری ہوئی، صحابہ کی ساری زندگی بھری۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ میزبان رسول ہیں۔ حضرت ابوبکر کے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کے اندر ہمیشہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے تھے۔ ابو بکر کا دور آیا، ساتھ جاتے تھے، عمر کا دور آیا، ساتھ جاتے تھے، علی کا دور آیا، ساتھ جایا کرتے تھے۔ مروان کا زمانہ آ گیا، میں مروان کو کچھ نہیں کہہ رہا، اتنا کہہ رہا ہوں کہ ان حضرات کے مقابلے میں تو مروان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ حضرت ایوب انصاری تو بڑے آدمی تھے، میزبان رسول تھے، کہنے لگے یار یہ آدمی کے ساتھ میں نہیں نکلوں گا۔ لشکر چلا گیا، حضرت ایوب انصاری نہیں گئے، گئے تو نہیں، پوری زندگی افسوس کرتے رہے، اے ایوب تجھے امیر سے کیا لینا تھا، تجھے تو اللہ کے دین کا کام کرنا تھا، تو نے کتنی بڑی غلطی کر دی۔ اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ یزید کی جب حکومت، یزید کے ساتھ جب لشکر بنا استنبول کے لیے، ترکی کے لیے، تو یزید تو مروان سے بھی تو ہاتھ آگے تھا۔ دیکھیں میں ہرگز کسی کو برا نہیں کہہ رہا، میرے اوپر یہ بات نہ کہیے کہ جنہوں نے یزید کو یا مروان، میں ان کا مقابلہ کروا لوں ابو بکر عمر کے ساتھ، ان کے مقابلے میں تو اتنے اچھے نہیں تھے۔ تو حضرت ایوب انصاری یزید کے ساتھ تھے اور اسی کے اندر ان کا انتقال ہوا۔ تو بھائیوں، امیر ہمارا کوئی بھی ہو، ہم سب کے ساتھ جوڑیں گے اور سب کو اپنے ساتھ جوڑیں گے، سب کو جوڑیں گے، سب کے ساتھ جوڑیں گے۔ ہم امیر کے لیے کام نہیں کرتے، ہم تو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ ہر وہ جملے یاد رکھیے، ہر وہ جملے جس سے امت جڑتی ہے، وہ جملوں کو شریعت نے ضروری قرار دیا، وہ چیزیں جو کہ امت کو توڑنے والی ہے، وہ ساری چیزوں کو شریعت نے حرام کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ بدگمانی حرام ہے، کیوں؟ اس لیے امت ٹوٹتی ہے۔ تجسس کرنا حرام کیوں ہے؟ امت اس سے ٹوٹے گی۔ غیبت کرنا حرام کیوں ہے؟ امت کو توڑنے والی چیز ہے۔ چغلی کرنا حرام کیوں ہے؟ اس لیے امت کو توڑنے والی چیز ہے۔ جو امت کو توڑنے والی چیز ہے وہ حرام ہے، جو امت کو جوڑنے والی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری ضروری شریعت نے قرار دی کہ یہ کرو یہ نہ کرو۔ بھائیوں میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، ہمارے اوپر رحم کرے آپ۔ ہمارے بڑوں نے بڑی محنت کی، ہم اپنی زبانوں کے جملوں سے اپنے ساتھیوں کو ہم سے جدا، اپنے آپ سے جدا کر رہے ہیں۔ پکی نیت کریں گے، اپنے سارے ساتھیوں کو جوڑیں گے۔ کب جوڑیں گے؟ آج ہی جوڑیں گے۔ میں آپ کو کیا عرض کروں، یہ خرم صاحب ترغیب دے رہے تھے، میں سن رہا تھا، حضرت کا انتقال ہو گیا، مولانا یوسف صاحب کا 65 کے اندر۔ آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے دیکھا ہوگا، تو 65 میں حضرت کا انتقال ہوا۔ حضرت کی وصیت یہ تھی، حضرت کی وصیت یہ تھی کہ ہاں میرا انتقال ہو جائے فوراً ہی مجھے عام قبرستان میں دفن کر دینا، سمجھ گئے؟ اور
مولانا انعام صاحب جو تھے حضرت مولانا صاحب کے ساتھی ساتھ رہتے تھے، ان کو انہوں نے بتائی ہوئی تھی یہ بات۔ جب لاہور میں انتقال ہوا مولانا یوسف صاحب کا، اب لوگوں کے اندر چمنگوئیاں شروع ہوئی۔ کسی نے کہا حضرت شیخ سے پوچھو مولانا زکریا صاحب سے کہ کہاں دفن کرنا چاہیے، کسی نے کچھ کہا، مولانا انعام صاحب سے کسی نے نہیں پوچھا۔ بات چل گئی، حضرت شیخ نے کہا کہ دیکھو اگر آسانی کے ساتھ میت کو لا سکتے ہو تو دہلی لیا ابا جان کے ساتھ، ورنہ رائے میں ورنہ لاہور میں دفنا دے۔ تو بعد میں مولانا انعام صاحب نے یہ کہا کہ حضرت کی وصیت تو یہ تھی، آپ نے پہلے بتائی کیوں نہیں؟ آج سنے جملہ کہہ رہی ہے اس وقت میں لوگوں کا رجحان حضرت شیخ کی طرف تھا، مولانا زکریا صاحب کی طرف۔ اگر میں کہتا تو میری بات کوئی نہیں لاتا، ہاں اتنا ضرور ہوتا کہ لوگوں کے درمیان انتشار ہو جاتا، کچھ لوگ میرے ساتھ ہو جاتے، کچھ لوگ حضرت شیخ کی طرف ہو جاتے، امت میں انتشار ہو جاتا۔ دوبارہ امت بڑی مشکل سے جڑی، بہت مشکل سے مولانا الیاس صاحب نے امت کو جوڑا۔ مولانا الیاس صاحب نے بڑی امت سے، بڑی مشقت سے امت کو جوڑا تھا۔ میں یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ میری وجہ سے امت دوبارہ ٹوٹی۔ سوچے تو صحیح، ہمارے بڑوں نے کہتے قربانیاں، ہاں تو سب ساتھی کو جوڑیں گے نا انشاءاللہ۔ کون کون جوڑے گا؟ ہاں سارے ساتھیوں کو جوڑے، کسی ایک کو بھی نہ چھوڑے۔ ہاں میں کیا سناؤں، پوری تاریخ اسلام ہماری جڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ۔ جب امت کے اندر جوڑ رہا، اللہ نے اس کے اوپر کتنی برکتیں نازل کی۔ جب آپس میں توڑ ہوا تو کہاں سے کہاں امت بھٹک گئی۔ آج یہی ہے، ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ اس وقت ہمیں دو باتیں چاہیے بس۔ کتنی باتیں؟ دو باتیں۔ ایک بات یہ ہے کہ امت کو جوڑ دو، اور دوسرا ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلو۔ یہ دو باتیں ایسی ہیں جو سارے صحابہ کے اندر موجود تھی، کوئی صحابی اس سے خالی نہیں تھا۔ کون سی دو باتیں؟ امت کو جوڑ دو۔ اب خود سوچئے، مدینے کے اندر، مکے کے اندر نبی کی آمد سے پہلے کیا حال تھا؟ فضائل اعمال میں پڑھتے ہیں، ایک آدمی کی اونٹنی دوسرے آدمی کے کھیت میں چلی گئی، اور وہ کہتا ہے یہ اونٹنی بغیر اجازت کے میرے کمرے میرے ادھر کیوں آ گئی؟ بھئی جانور کون سی اجازت؟ اس کے مالک کو چاہیے، اس کے تھنوں کو کاٹو۔ تھنوں کو کاٹ دیا، اونٹنی چلاتی ہوئی اپنے مالک کے پاس گئی، وہاں سے وہاں تک خون بہتا ہوا گیا، یہاں پر وہ آدمی بیٹھا ہوا، میرے اونٹنی کے تھنوں کو کس نے کاٹا؟ پتہ ہی نہیں کس نے کاٹا۔ جاؤ خون دیکھتے ہوئے جاؤ، کہاں کا یہ خون جاتا ہے؟ جاتے ہوئے دیکھا تو وہ فلاں کے کھیت تک گیا، اس کو بلایا کہ تم نے کیوں کاٹا؟ بغیر اجازت کے آئی، تم نے کیوں کاٹا؟ یہ کیا؟ لڑائی شروع ہو گئی۔ 120 سال تک ہزاروں آدمی قتل ہو گئے۔ یہ لڑائی جنگ بوآز کہلاتی ہے، اور 120 سال تک یہ معمولی سی بات ہوتی ہے، مگر میرے نبی نے امت کو کیسے جوڑا؟ یہی لوگ تھے کہہ رہے پانی اس کو پلا دو، پانی اس کو پلا دو۔ بھائیو، اس وقت امت میں سب سے زیادہ ضروری چیز امت کا جوڑ۔ اللہ ہمارے چھوٹوں کے اندر، اللہ ہمارے بڑوں، سب کو اللہ ہم نے سب کو ایک اور نیک بنائے۔ جب تک انتشار ہوگا اللہ کی قطرے برابر بھی مدد آسمان سے نہیں اترے گی، ایک قطرے کی برابر، ایک ذرے کی برابر بھی مدد نہیں آئے گی۔ تو بھائیوں، تو دوسری بات مجھے یہ مختصر سی عرض کرنی تھی کہ آپس میں ہم محبت پیار سے، ہمیں جو کچھ کہنا ہے کہہ لو، مگر بھائی جڑ تو جاؤ۔ وہاں الیاس صاحب نے ایک دو آدمی کے نہیں سینکڑوں لوگوں کے پاؤں کو پکڑا ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ حضرت آپ پاؤں کو پکڑ کر دین والوں کو بدنام کر رہے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے اسی کے اندر تو مجھے عزت مل رہی ہے،
ہم لوگوں کے پاؤں پکڑے، منتیں کریں، اسی کے اندر دیکھیں اللہ نے کیسی عزت چھپائی ہوئی. کریں گے انشاءاللہ. یہ وہ کرے گا جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے. 3 چلے لگا کے ہم نے کوئی تیر نہیں ماری. بہت اچھا کام ہے. صفات آتی رہے ہمارے اندر، صفات آتی رہے تو ہم تبلیغ میں آگے بڑھ رہے ہیں. صفات نہیں آ رہی، اگر بغیر آ رہا ہے، تکبر آ رہا ہے تو ہمارے تبلیغ میں ہم صحیح رخ پہ نہیں چل رہے. تبلیغ میں ہم صحیح رخ پہ نہیں چل رہے. حجاج بن یوسف بھی کہتا تھا میں لوگوں کی اصلاح کروں. امت کو برباد کر دیا اس آدمی نے. 1,20,000 آدمی کو ترمذی شریف کے اندر آتا ہے اس نے بدوا کے قتل کیے. امت کی اصلاح کے لیے اصلاح ہوئی. عمر بن عبدالعزیز نے بھی اصلاح کی، اور کیسی اصلاح ہوئی؟ اپنے اوپر مشقتیں برداشت کی. تواضع، انکساری، جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا وہ سب کو جوڑے گا. جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، تکبر ہوگا تو وہ کبھی لوگوں کو نہیں جوڑ سکتا. آپ نے فضائل اعمال میں پڑھا ہے نا، جس کے اندر ذرہ برابر، ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ سائنسدان کہتے ہیں نا کہ کوئی چیز لی جائے، کوئی ایٹم ہو، اس کو توڑا جائے، کوٹا جائے، توڑا جائے، اس کے بعد اس کا کوئی اور جز نہ بنے، اس کو ذرہ کہتے ہیں. جس کے دل کے اندر ذرہ برابر تکبر ہوگا جنت میں نہیں داخل ہو سکتا. اور سوچئے جس کے دل کے اندر پہاڑوں جیسا تکبر ہو وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ ہم تو پہاڑوں کا تکبر کا لے کے پھرتے رہتے ہیں. اس نے کہا کہ مجھے فلاں نے یوں کہہ دیا، اچھا اس نے میرے بارے میں کہا. نبی اپنی ذات کے بارے میں کبھی بدلہ نہیں لیتے. جو اس نے جو کچھ بھی نبی کو کہا کبھی نبی نے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا. ہاں شریعت کو جب کسی نے توڑا پھر بدلہ لیا، اس سے پہلے کبھی نہیں لیا. اپنی ذات کو ہم پیچھے کر دیں. انکساری، تواضع ہمارے اندر. پھر دیکھیں اللہ ہم سے کتنا کام لیں گے، کتنا کام اللہ لیں گے. بڑوں کو دیکھیں کیسے تواضع کے ساتھ، تواضع ہماری تبلیغ کے ساتھ لازم ملزوم. ہمارے مولانا ابراہیم دولہ صاحب کو دیکھا ہے نا آپ لوگوں نے، اجتماع میں بیان کرتے ہیں مولانا. میں نے ہمیشہ دیکھا مولانا عمر صاحب بیان کرتے تھے اور مولانا ابراہیم دولہ صاحب اس کا ترجمہ کرتے. ترجمہ کرنے والا کوئی زیادہ قابل نہیں سمجھا، کچھ نہیں ہوتا بھائی چلو اس کو ترجمے میں بٹھا تو ترجمہ کرتے. زندگی بھر ترجمہ کرتے رہے مولانا عمر صاحب. اب دیکھو اس تواضع کی برکت سے لاکھوں کے مجمع میں بیان کرتے ہیں. تواضع میں کچھ نہیں، میں تو گندا ہوں، میرے اندر سے تو گندگی نکلے. حقیقتاً ہو پھر اللہ دیکھے کیسے کام لے. کیا 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 عرض ہو. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ. کسی نے کہا آپ اتنے بڑے آدمی ایسے گندے ایسے پھٹے ہوئے کپڑے، آپ کی ہمیشہ کی عادت. اور رونے لگ گئے، کہنے لگے کہ میری حیثیت ایک دیوار کی سی ہے، پیچھے سے روشنی آ رہی ہے، اس میں دیوار کا کیا کمال ہے، پیچھے سے اللہ کا علم آ رہا ہے، اس میں میرا کیا کمال ہے. اگر میرے اندر علم نہ ہوتا تو قاسم بتاتا پیدا کہاں ہوا، زندگی کہاں گزاری، مر کیسے گیا، گمنامی کے ساتھ پتہ ہی نہیں چلتا. ہمارے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ حضرت وہاں الیاس صاحب سے بڑی دوستی. ٹرین کے اندر آ رہے، برابر میں ایک ہندو بیٹھا ہوا ہے، ہندو بیٹھا ہوا ہے. ٹرینوں کے عمومی طور سے بیت الخلا گندے ہی ہوتے ہیں. وہ گیا ناک منہ چڑھاتا ہوا واپس آ گیا، واپس آ گیا. ہاں حضرت نے پہچان لیا کہ کچھ مسئلہ ہو گیا. یہ گئے، واقعی دیکھا گندا ہے، ہاتھ میں تھیلی باندھی، پورا بیت الخلا کو اپنے ہاتھ سے صاف. کس کے لیے؟ ہندو کے لیے. ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے، وقت لگائے ہوئے ساتھی کے لیے کوئی کرتے ایسا ہی کرو. باہر کے آدمی کا تو اکرام کرتے ہیں، 3 چلے والا ملکوں میں گیا ہوا وہ زیادہ اکرام کا مستحق ہے، اس کا ہم بے اکرامی کرتے ہیں. جو بے اکرامی کرے گا دل پھٹیں گے. مولانا صاحب کا ملفوظ یہ لکھ لیجئے. حضرت فرماتے تھے بے تکلفی نہ کرنا، بے تکلفی کرو گے تو بے اکرامی آئے گی، اور بے اکرامی آئے گی تو دل پھٹ جائے گی.
تو حضرت گئے اپنے ہاتھ سے بیت الخلا صاف کیا، اس کو بتاتے بھی نہیں میں نے کیا. کہنے لگے تم کہاں گئے تھے؟ کہنے لگے یار پیشاب کرنے گیا تھا، ایسا گندا تھا واپس آ گیا. کہنے لگے تمہارے بات تو میں کیا بالکل صاف ستھرا ہے. کہنے لگے نہیں آپ کہیں اور چلے گئے ہوں گے. میں کہنے لگے اسی میں کیا تھا، صاف ہے بالکل، جاؤ تو صحیح. اس کو زبردستی بھیجا. ہندو کا احترام کرو. تو بھائیوں بھنگیوں کی ہڑتال ہو گئی ایک بڑے مدرسے میں جہاں پہ حضرت مدنی پڑھاتے تھے. بیت الخلا بند، انہوں نے اور بند کر دی. صبح دیکھا تو سب صاف ستھرے، دوسرے دن بھی صاف ستھرے. تیسرے دن ایک صاحب کہتے میں رات کو اٹھا دیکھا ایک آدمی اپنے منہ کو چھپائے ہوا تھا، ڈنڈے سے کیا کیا چیزیں اس کے پاس تھی. ایک ایک بیت الخلا صاف کرا. صبح اٹھ کے دیکھا تو میں نے کہا دکھا تو دو اپنا چہرہ. کہہ لگے زندگی میں کسی کو نہ بتانا. ہاں نہیں بتاؤں گا، زندگی میں تمہارا نام نہیں لوں گا. وہ تھے حضرت مدنی. وہاں جمشید صاحب کتنا بیت الخلا صاف کرتے ہیں. ہماری تبلیغ کے اندر سے تواضع نکال دی جائے، انکساری نکال دی جائے، تبلیغ کا کام ختم ہو جائے. جب تک ہر آدمی اپنے ساتھیوں کو، وہاں سید احمد خان صاحب فرماتے تھے ہر آدمی اپنے ساتھیوں کو اپنا شیخ سمجھے. میرے پیر صاحب ہیں، ہر ساتھیوں کی عزت کرے، دو جانوں ہو کے بیٹھے، جو وہ کہیں اس کی بات کو مانو. میرے نبی نے تو حد کر دی جوڑ کی. ایک موقع پر نبی نے فرمایا اپنے بڑوں کی اطاعت کرنا اگرچہ تمہارے اوپر تمہارے اوپر تم طبیعت کی گرانی کے ساتھ کرو، طبیعت کی موافقت کے ساتھ کرو، بیماری جو بھی کیفیت ہو اس کی اطاعت ضرور کرنا. تمہارے اوپر امیر بنا دیا جائے ایسا کہ اس کا دماغ چھوٹا سا ہو، کشمش، اس کی جب بھی اطاعت کرنا جب تک کہ وہ حرام کام کا حکم نہ دے. بھائیوں اپنے ساتھیوں کو جوڑے. یہ بہترین سرمایہ 3 چلے والا، ہمارا 3 چلے والا سرمایہ ضائع ہو رہا ہے. اگر یہ 3 چلے والا مجموعہ سمجھ جائے 313 امت کی ہدایت کے لیے کافی ہے. کتنے؟ 313. کراچی میں تو 70-80 ہزار 3 چلے والے. اپنے اندر ہم صفات کو پیدا کریں. صفات آ رہی ہے تو ہم صحیح رخ پر چل رہے ہیں. صفات نہیں آ رہی ہمارے اندر تو یاد رکھیں ہم تبلیغ کے نام پر کچھ اور ہی کام کریں گے انشاءاللہ. کون کرے گا؟ آج ہی اپنے ساتھیوں کو جا کے جوڑیں گے نا انشاءاللہ. جو کچھ بھی کہے سن لیجئے، بہت کچھ بدلا ملے گا. بھائی ابراہیم جبار صاحب کہتے تھے قیامت کے دن بعد لوگ آئیں گے، اللہ میاں کہیں گے ان کو جنت میں داخل کرو، جو کہیں ان کا کرو، جو یہ مانگتے کرو. لوگوں کی دنیا کے اندر بڑی منتیں کر کے آ گئے ہیں. اب تو جو یہ کچھ کہے نخرے کرے، ان کے سارے نخروں کو پورا کر لو. تو بھائیوں ہر ایک کے ساتھ جوڑ رہے. 70-80 ہزار کا مجموعہ ہمارے پاکستان میں کسی شہر میں نہیں، پوری دنیا کے لیے میں کہوں گا کافی، پوری دنیا کے لیے کافی. 313. کسی نے خواب میں حضرت کو دیکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، دین کب پھیلے گا؟ 313 پیدا کر لو بدنیوں کی طرح، 313 ہو جائیں گے، دین پھیلا دیں گے. وہ 13 کے 313 صفات والے تھے، مال دولت والے نہیں تھے، صفات والے تھے. جو کچھ اللہ نے اس کے نبی نے کہا سب کچھ اپنی زندگی کے اندر انہوں نے سمو کے رکھا تھا. ایک بات کی بھی خلاف ورزی کرنا نہیں چاہتے. ہم تو سوچتے ہیں نا کہ بڑوں نے کہا یار کرتے رہیں گے انشاءاللہ. تو میں نے عرض کیا کہ ہم زندہ ہونے کی نشانی کیا ہے؟ 2. کون سی؟ آپس کا جوڑ، اور دوسرا ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلنا. امت کے اندر یہ صحابہ کے اندر یہ 2 باتیں عدم طور سے موجود تھیں. کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جس کو نبی نے کہا تم جاؤ، وہ کہے گا یار یا رسول اللہ ابھی تو کچھ مسئلہ ہے گھر پہ، بعد میں چلے. جس وقت کہا، جیسے کہا، ایک صحابی کو نبی نے بلایا، آ جاؤ.
دو آدمی گئے بلانے کے لیے، بخاری شریف کے اندر آتا ہے، ایک پرچہ دیا نبی جی نے اور کہا کہ اس کو لے لو، مدینے کے باہر اپنے لشکر، یہ لشکر ہے، مدینے سے باہر لے جاؤ اور مدینے کے باہر پرچہ جا کے کھولنا، کہاں جانا ہے، کس کے پاس جانا ہے، کتنے دن کام کرنا ہے، کچھ نہیں، مدینے سے باہر فوراً۔ اس حال میں ہم اللہ کرے ہمارے آ رہی امت، آہستہ آہستہ آ رہی ہے، بس آہستہ آہستہ آنے میں روزانہ 3 لاکھ آدمی مرتے ہیں۔ کتنے؟ کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ آہستہ آہستہ کرنے میں تو بڑا نقصان ہو جائے، بڑا قدم اٹھانا۔ بس یہ 2 باتیں ہم پیدا کر لیں، یہ 2 باتیں جس قوم کے اندر ہوتی ہے وہ قوم زندہ ہوتی ہے، جس کے اندر سے یہ 2 باتیں نکل گئی وہ قوم زندہ نہیں مردہ ہوتی ہے۔ صحابہ مردہ تھے تو یہ 2 باتیں آ گئی، زندہ بن گئے، اور ہمارے اندر یہ 2 باتیں نکل گئی اور مردہ ہو گئے۔ کیا باتیں؟ آپس میں جڑے رہیں، کوئی انتشار کروائے انتشار نہ کرے، اور دوسرا کیا ہے؟ ہر حال میں اللہ کے راستے میں۔ حافظ مقبول نظام الدین میں ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، کوئی امیر نہیں تھا جس کے ساتھ جماعت کو بھیجا جائے۔ مولانا یوسف صاحب کبھی باہر گلی کے اندر چکر لگا رہے ہیں، کبھی اوپر کبھی نیچے، کاش کے کوئی آدمی تو آ جائے ایسا جو کہ امیر بن کے جا سکتا، کوئی نہیں ملنا۔ او حافظ مقبول صاحب آ گئے، مولانا صاحب ننگے پاؤں بھاگتے ہوئے گئے، گلے سے بہت اچھا کیا تم آ گئے، بہت اچھا کیا تم آ گئے۔ کیا ہو گیا حضرت، کیا ہو گیا؟ کہہ رہے جماعت بیٹھی ہے، 2 دن ہو گئے، کوئی امیر نہیں تھا، اچھا کیا تم آ گئے، جماعت کو لے کے چلے جاؤ۔ کہہ رہے حضرت میں تو اس وقت آیا تھا کہ میرے بچے کا انتقال ہو گیا ہے، میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ حضرت جنازہ پڑھا دے، مگر آپ کہہ رہے جماعت کی ضرورت ہے، میں تو جماعت لے کے جا رہا۔ حضرت اتنا تو کر لیجیے، کسی آدمی کو بھیجوا کر اس کا جنازہ تو پڑھوا دیجیے۔ حضرت نے گلے سے لگایا، کہنے لگے ایسے لوگوں سے ہمارا تبلیغ کا کام چلے، ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلے، کریں گے انشاءاللہ جب بھی تقاضا ہمارے سامنے ہے۔ ایک صحابی ہے، رسول ہے، نبی کے دور کے اندر ایک آواز لگتی تھی بس، یا خیر اللہ ارکبی، سوار ہونے والے سوار ہو جاؤ، بس گویا کہ جہاد کا اعلان ہو گیا۔ ترغیب نہیں ہوتی تھی، 3 چلے والوں کو 24 گھنٹے کے لیے جمع نہیں کیا جاتا تھا، ایک اعلان ہوا بازاروں کے اندر، مسجدوں کے اندر ہے، بس جس کے بعد جو سامان تھا لے کے آ جاتا تھا۔ ایک صحابی بالکل نزاع کی حالت میں تھا، انتقال ہونے والا تھا، انہوں نے یہ آواز سنی، اپنے بچوں سے کہا مجھے لے چلو۔ بچوں نے کہا آپ کی حضرت ایسی حالت ہے، آپ تو اٹھ بھی نہیں سکتے۔ کہنے کہ میرے کان میں آواز سنی، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، زندگی میں جب بھی آواز لگی تھی میں نے ہمیشہ لبیک کہا تھا، آج بھی یہ آواز میرے کان میں آئی ہے، مجھے لے چلو لے چلو۔ زبردستی کی، ابھی چرپائی ان کی اٹھائی ہے اور اٹھا کے مسجد اٹھا کر گھر سے باہر لے کر گئے، انتقال ہو۔ برداشت نہیں تھا، ہر حال میں نکلنا۔ اللہ کرے یہ صفت امت کے اندر زندہ ہو جائے تو یہ مردہ کو بظاہر مردہ ہم نظر آ رہے ہیں، زندہ ہو جائے۔ مردہ شہر سے کوئی نہیں ڈرتا، زندہ شہر سے ڈرتا ہے۔ زندہ شہر آواز لگا دے، سارے آگے پیچھے اپنے اپنے گھروں میں چھپ جائیں گے۔ باطل ہمارے ساتھ کھیلتا ہے، باطل ہمارا مذاق اڑاتا ہے، ہم مسلمان ہیں مگر ہیں کیسے؟ زندگی ہمارے اندر نہیں ہے، کیونکہ یہ 2 باتیں ہمارے اندر سے نکل گئی۔ صحابہ کے اندر یہ 2 باتیں تھی، سارا باطل ان سے ڈرتا تھا۔ اللہ کرے تبلیغ کی برکت سے یہ دونوں باتیں امت کے اندر زندہ ہو جائیں، کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، تیسری بات جو مجھے آج عرض کرنی ہے، متفرق باتیں عرض کرنی تھی، 2 تو ہو گئی، تیسری بات یہ ہے کہ بھائی دیکھیں، ہم اور آپ تو تبلیغ میں لگے، 4 مہینے لگائے، اپنے مستورات کو بھی لگوائے،
میں پوچھوں اچھا تو نہیں لگ رہا کہ 15 دن کس کے گھر والوں کے لگے ہوئے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک بڑے مجمع نے لگایا ہے مگر اس سے بڑا مجمع کا نہیں لگا. اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ میں شامل کریں. اتبع ملت ابراہیم حنیفا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا آپ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کیجیے. وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے بھی قربانی دی, حضرت حاجرہ نے بھی قربانی دی, چھوٹے بچے اسماعیل نے بھی قربانی دی. ان کی برکت سے یہ امت کی دعا ملی ہے اور اس امت کو یہ کہا گیا اتبع ملت ابراہیم حنیفا. اپنے عورتوں کو بھی تبلیغ میں ہم لگائیں. غلام ہوتا ہے نا, اب تو ہوتا ہی نہیں, بہت غلطیاں کرتے سب. غلام سے زیادہ عورتیں غلطیاں کریں گی, ناقصات العقل. جو گھر والوں کے ساتھ اخلاقیات کے ساتھ پیش نہیں آ سکتا, یاد رکھیں وہ تبلیغ میں اپنے عورتوں کو تبلیغ میں نہیں لگا سکتا. دوبارہ سنو, سب سے زیادہ اخلاق کی ضرورت پڑے گی کہاں پر؟ گھر کے اندر عورتوں کو تبلیغ میں لگانے کے لیے, تعلیم میں جوڑنے کے لیے. ویسے نہیں جوڑیں گے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. قرآن کبھی بھی عورتوں کو مخاطب نہیں کرتا. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیکُمْ سَبِیلًا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. سب جگہ پر اللہ نے حکم دیا, مردوں کو حکم دیا. روزہ کون رکھے؟ ایمان والے. نماز کون پڑھے؟ ایمان والے. کیا عورتوں پہ نماز فرض نہیں ہے؟ ایسے ہی فرض ہے جیسے کہ مردوں پہ فرض. مگر قرآن نے تو ایک جگہ بھی نہیں کہا. یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ مردوں کے اندر عورتوں کو ذکر کرتے. مگر جب دعوت کے کام کا مسئلہ آیا تو اللہ نے کھل کے کہا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مردوں کے ذمے بھی دعوت کا کام ہے, عورتوں کے بھی ذمے دعوت کا کام ہے. اگر صرف اتنا کہہ دیا جاتا کہ مردوں کے ذمے دعوت کا کام ہے تو اس میں عورتیں بھی شامل ہو جاتی. تو عورتوں کے ذمے بھی دعوت کا, اور ہم آگے بڑھ نہیں سکتے جب تک کہ عورتیں آپ کا ساتھ نہ دیں. بہت سے غلط کام آپ کو مجھے کرنا پڑیں گے جبکہ ہمارے گھر والے تبلیغ میں نہیں لگیں گے. یہ جملہ یاد رکھیے, بڑوں کا جملہ ہے. بہت سے غلط کام ہمیں کرنے پڑتے ہیں, اس لیے کرنا پڑتے ہیں کہ ہماری عورتیں تبلیغ میں نہیں لگی ہوئی, ہماری عورتوں کے اندر دینداری نہیں ہے, اس لیے بہت سے غلط کام ہمیں کرنا پڑتا ہے اگرچہ ہمارا دل نہیں چاہتا. غلط کیا ہو؟ جب ہمارا انتقال ہوگا نا, جن کے گھر والے تبلیغ میں نہیں لگے, گھر سے 2 جنازے نکلیں گے, ایک آپ کا نکلے گا, ایک آپ کی تبلیغ کا نکلے گا. چھٹی, گھر والے بچے بس وہی آزادانہ زندگی گزارے اگر گھر والوں کو تبلیغ میں ہم نہیں لگائے. دونوں کی محنت کی ضرورت ہے اس وقت. مولانا عمر صاحب نے ایک واقعہ سنایا, میں سناتا ہوں آپ. فرمانے لگے کہ ایک بہت بڑے صاحب, مولوی صاحب تھے, چلو بہت بڑے تھے, بیان کرتے تھے, ہزاروں آدمیوں کو ایک ایک بیان سے فائدہ ہوتا. مگر ان کے گھر والوں کو, وہ گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے, گھر والے ویسے ہی اپنے کاموں میں ادھر ادھر کی چیزوں میں لگ جاتے. مولوی صاحب تو بیان کرتے تھے, لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہے. کہنے لگے ایک دفعہ وہ آئے, آگے جانا تھا, حالات صحیح نہیں تھے, دہلی کے اندر رک گئے. ہمارے پاس نظام الدین آ گئے. بیانات انہوں نے 10 دن تک سنے. ہمارے کتنے دن تک؟ 10 دن تک بیانات سنتے رہے. آگے کے حالات صحیح نہیں تھے, نہیں گئے, گھر واپس چلے گئے. ان کے 1 مہینے کے بعد خط آیا لمبا چوڑا, کہنے لگے کہ میں بیانات تو کرتا تھا مگر مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ کس طبقے میں کس طرح دین کو پہنچانا چاہیے. کہنے لگے میں نے اپنے گھر پر کئی مرتبہ ڈنڈا لیا, ٹی وی ہوتا ہے اس کو توڑ ڈالا. بچے
दूसरा लेकर आ गए। उनकी अम्मा ने कहा देखो तुम्हारा बाप जो है ना चटिया गया है, इसको समझाने के लिए इससे अच्छा लेकर आओ। पहले 30 का था, फिर 50 के लेके आ गए। फिर कभी मुझे गुस्सा आता, फिर कहने के 3-4 मरतबा ऐसा किया और कई चीजों के अंदर ऐसा किया। जब मैं आपके पास से आया तो मुझे पता चला कि तबलीग का काम कैसा है, किस तरह करना चाहिए। कहने के मैंने फिर कुछ भी नहीं किया। घर वाले बड़े खुश हो गए। हमेशा तो ये बड़े जज्बात पे आते थे, इस दफे तो बड़े ठंडे ठंडे आए। हाँ, कहने के इसके बाद क्या किया, मैंने उनके साथ अखलाकियात का मामला किया। अखलाकियात का मामला किया। फिर मैंने अपने बच्चों को डायरेक्ट नहीं कहा कि सैरोजा लगाओ, उनके दोस्तों को कहा कि तुम मस्जिद के साथियों को कहा इसको सैरोजे पे ले जाओ। घर पर जो इज्तिमाई तालीम होती थी, घर वालों को वहां पे भेजना शुरू किया। कहने लगी वही मेरी बीवी जो मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ बलगलाती थी, उसने सबको बिठाया। कहने लगी कि तालीम से होके आई, हमें मरना भी तो है, अल्लाह को मुंह तो दिखाना है। ये सारी फजूलियात में रख के हमारी आखिरत बर्बाद हो गई। कहने के चंद ही दिनों के अंदर सारे खराफात खत्म हो गए, मगर हुआ अखलाक की बरकत से, सब्र करने से। फिर वो औरतें वो कुर्बानियां देती हैं जो हम और आप निकलने के बाद भी नहीं दे पाते। वहां फरमाने लगे कि एक आदमी आया हमारे पास, सिकंदराबाद को हिंदुस्तान में कोई जगह होगी, सर्दी, बहुत सर्दी। उसने एक लिहाफ तोड़ी हुई थी। कहने लगे कि लिहाफ कहने को तो लिहाफ थी, उसके अंदर पत्नी कितने सुराख और कितने पैबंद लगे हुए थे। कहने लगे मैं देख रहा था कि लिहाफ का असली कपड़ा कौन सा है, इतने पैबंद लगे हुए थे। खोल के खड़ा हुआ था, चिल्ले के लिए मैं आया। मौलाना ने बयान के बाद उसको अपने कमरे में बुलाया, बुलाकर पूछा कि क्या हुआ, कहाँ से आए हो। कहने लगे फला इलाके से, मैं देहाती आदमी हूँ, खेती बाड़ी करता हूँ, खेती बाड़ी में इस साल हमारा नुकसान हुआ, बस ये थोड़े से पैसे बचे। अब मैंने अपनी बीवी से कहा कि मैं चिल्ला नहीं लगाऊंगा इस साल। मेरी बीवी के ऊपर तो गोया की बिजली गिर गई, खामोश। दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन उसने बड़ी मोहब्बत से मेरा जहन बनाया। अभी तो आप कहते हैं मुझे जाना है, घर वाले कहते हैं अभी नहीं, अभी तो बच्चे की शादी होने वाली, अभी कहाँ जाओगे। कहने का जहन बनाया, यहाँ तक कि मैं आमादा हूँ। फिर झगड़ा ये हुआ कि हमारे घर में एक ही लिहाफ जो वो होड़ के खड़ा हुआ। कहने लगा कि मैंने घर वालों से कहा 2 बच्चे हैं और तुम हो, बीमार हो गए तो फिर। कहने लगी तुम लेके जाओ, पता नहीं कहाँ तश्कील हो, तश्कील कहाँ हो जाए, तुम बीमार हो गए तो मुश्किल हो गए, पैसे भी इस साल कम है। अल्लाह की शान। कह लगे कि बीवी की बात मैंने मान ली, लिहाफ लेके आ। मौलाना कह लगे कहने को तो लिहाफ थी वो, मगर पत्नी क्या चीज थी, वो सुराग कितने, पैबंद इतने। इसके बाद उसकी बीवी कहने लगा मेरी बीवी ने मुझे ये कहा कि देखो तुम चले जाओ लिहाफ लेकर, तुम क्या करोगे, इतनी सर्दी हो रही है। कह लगी कि मैं रात को, हमारे पास लकड़ियां तो बहुत है, खेती बाड़ी है, रात को अंधेरे जब रात को अंगीठी जलाऊंगी, चूल्हा जलाऊंगी और उस पर लकड़ी रखूंगी, बच्चों को सुलाऊंगी, खुद रात को जागूंगी, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चों को आग लग जाए। जब दिन के अंदर धूप होगी फिर धूप के अंदर मैं अपने कुछ नींद पूरा कर लूंगी। मौलाना ये वाक़या सुना के इतना हुए, कहने लगे इन औरतों की बरकत से हमारा तबलीग का काम चल रहा है, जिनको देखने वाला कोई नहीं, अल्लाह के सिवा कोई नहीं देख रहा, क़यामत के दिन वो देखने वाला बेहतरीन बने। वल्ला क्या होगा जो हमारे और आपके सामने कि हमें कितने नाजायज काम करने पड़ते हैं अपने बीवियों को और बच्चों को खुश करने के लिए। हाँ? तो करेंगे, अपने घर वालों को तबलीग में लगाएंगे इंशाअल्लाह। तो जिनके 15 दिन नहीं लगे, 1 महीने के अंदर अंदर नियत कर लीजिए कि इंशाअल्लाह 1 महीने के अंदर हम अपने घर वालों को 15 दिन लगाएंगे।
کون کون بھائی ہمت کر رہے ہیں؟ اور جن کے 15 دن لگے ہوئے وہ چلے کی نیت کریں گے انشاءاللہ؟ چلہ کون کون لگوائے گا؟ کراچی کے اجتماع سے پہلے چلہ لگوا دے، ہاں لگوائیں گے؟ راوین والوں نے کہا تھا 500 جماعتیں 15 دن کی دینا ہے اپریل کے مہینے تک۔ ہم نے راوین والوں کی وجہ سے تو نہیں کرنا، ہم نے تو اپنے دین کو سامنے رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ عورتوں کی ذہن، حدیث بخاری کے روایت میں آتا ہے کہ عورتوں کو اللہ نے ناقصات عقل تو بنایا ہے مگر بڑے بڑے عقل مندوں کی عقل پہ غالب آ جاتی نہیں، ایسی اللہ نے ان کی سمجھ دی۔ تو چلہ لگوا دیں گے انشاءاللہ کراچی کے اجتماع سے پہلے کون کون لگوائے گا بھائی؟ اور پھر اس کے بعد قواعد پورا کر کے 3 مہینے کے لیے بھی لے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو یقیناً بتاتا ہوں، آپ سال کی جماعت لے کے جاتے ہیں نا، 3 مہینے کی جماعت عورتوں کی وہ کام کر کے آ جاتی ہے جو ہماری عمومی طور سے، استثناءات تو ہر جگہ پر ہے، جو ہماری سال کی جماعت کام نہیں کر پاتی۔ ہاں میں سب کو نہیں بولا، استثناء تو ہر جگہ پر، عورتیں عورتوں سے متاثر زیادہ ہو جاتی ہیں۔ ہم گئے تھے ایک یورپ کے ملک کے اندر، کتنی عورتیں زبردستی مسلمان ہو رہی ہیں، کہنے لگی کہ ہمیں مسلمان کرو زبردستی۔ حالانکہ ہماری تو دعوت نہیں ہے کہ تم مسلمان ہو، ابھی تو دعوت ہے کہ مسلمان پکے مسلمان بن جائیں، پورے کے پورے دیندار بن جائیں۔ تو ملکوں میں جائیں گے مستورات کے ساتھ انشاءاللہ۔ اس کے اندر ہمارے بڑے کتنی آسانیاں پیدا کرتے ہیں کہ گھر گھر کے اندر تعلیم ہو، یہ تو بہت ہر ایک کر سکتا ہے۔ 3 چلے والا کوئی بھی ایسا نہ ہو جس کے گھر پہ تعلیم نہ ہوتی، امید یہ کہ سب کے گھر پہ ہوتی ہے۔ کس کے گھر پہ آج ابھی تک ہو رہی ہے؟ ماشاءاللہ چند رہ گئے، وہ آج سے نیت کر لیجئے۔ اور اس کے اندر چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، دودھ پیتے بچے، بچیوں کو بھی تعلیم میں بٹھائیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جی کیا فائدہ ہوگا؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہاں فائدہ ہوتا ہے، جبھی تو شریعت کہہ رہی ہے اپنے گھر کے سارے چھوٹے بچے بچیوں کو بھی اٹھے۔ اگر بچہ 12 سال کا ہو گیا تو اس کو مسجد کی تعلیم کے اندر بٹھائے۔ کتنے سال میں؟ 12 سال میں۔ اور پھر 12 سال کے بعد بچیاں بھی جو ہے نا ان کو بھی جو آپ اجتماعی تعلیم میں لے جائیں، اور 12 سال کے بعد چھوٹی بچیاں جو ہے اپنے ماں کے ساتھ سہروزے میں ان کو بھی بھیجیں۔ اور جب 17-18 سال کے ہو جائے بچہ تو اس کو چلے کے لیے بھیجتے، کتنا آسان ہے۔ ہم اپنے بچیوں کو جہیز دیتے ہیں، دنیا کی ہر چیز دیتے ہیں۔ ہندوستان کے ایک نواب نے یہ کہا کہ میں اپنی بچی کو سب کچھ دوں گا۔ نواب صاحب کتنے ٹرک کے اندر سامان جا رہا ہے، کہاں پر؟ بچی کے گھر پہ جہیز کا سامان، ہاں لڑکے کے گھر پہ جہیز کا سامان جا رہا ہے بچے۔ روڈ تو بنی ہوئی نہیں تھی، سچا واقعہ ہے، روڈ تو بنی ہوئی نہیں تھی، ٹرک پھنس گیا۔ لڑکے والوں نے کہا کہ نواب صاحب نے یہ کہا تھا اپنی بچی کو ہم سب کچھ دیں گے، دیکھو پھڑوا ہے اس کے اندر بٹی اٹھانے کے لیے، پھڑوا تلاش، یہ کوئی جہیز کا سامان تو ہوتا نہیں ہے۔ بیلچہ کوئی جہیز کا سامان ہوتا ہے؟ بیلچہ نہیں ملا۔ کہہ رہے کہ سسرے نے دیا ہی کیا ہے؟ کہتا ہے سسرا کہہ رہا تھا کہ جی اپنی بچی کو سب کچھ دوں گا، ایک پھڑوا تک تو دیا نہیں اس نے۔ اپنے بچیوں کو ہم جہیز جتنا بھی دیں مگر کم از کم 10 سہروزے کا جہیز تو ضرور دیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جی ہماری بچی بڑی دیندار تھی، کیا بتائیں کہ سسرال والوں نے اس کا تو پردہ بھی ختم کروا دیا، یہ بھی کر دیا، یہ ان کی غلطی نہیں، ہماری بچی کی غلطی۔ اگر ہم نے اپنی بچیوں کو 5, 6, 10 سہروزے لگوا کے بھیجیں، انشاءاللہ وہاں کا ماحول جیسا بھی ہوگا انشاءاللہ وہ ماحول کو جا کے بدل دے گی۔ ایسا ہوا ہے کراچی کے اندر، بہت سے تو کریں گے انشاءاللہ۔ 10 سہروزے کا دیں گے، یہ تبلیغ والوں کی بات نہیں ہے، میری اور آپ کی بات ہے۔ صحیح ہے، سہروزے کے جہیز دیں، اور بچے کو بھی جو ہے نا تعلیم کے حلقوں میں بیٹھے۔ اور ہمارے علاقے کے اندر اسکول کالج میں پڑھانے والے بھی ہوتے ہیں،
ان کے اندر بھی ہم محنت کریں. بچیاں ہوتی ہیں کالج میں پڑھ رہی ہیں, کالج میں پڑھا رہی ہیں, تعلیم کے حلقے کے اندر ان کو گھر کے اندر بھی بٹھائیں اور اجتماعی تعلیم کے اندر بھی ان کو لے کے جائیں. اللہ کرے کہ یہ پڑھائی اور یہ تعلیم ان کے لیے دین میں آگے سے آگے بڑھنے کا اللہ ذریعہ بنا دے. کریں گے انشاءاللہ. اور یہ جو اسکول کالج کے پڑھنے پڑھانے والے بڑے قیمتی لوگ ہوتے ہیں ہر گھر کے اندر, اور اب تو کالج اسکول تو ہر محلے کے اندر ہے. جو میں نے ترتیب بتائی کہ پہلے گھر کی تعلیم میں جوڑیں, پھر اس کے بعد مسجد کی تعلیم میں جوڑیں, اور 12 سال کے بعد سروزہ لگوائیں. یہ نہیں ہے کہ بچوں کی جماعت نکالتی, ہر جماعت کے اندر 1-2 بچے ہوں, 1-2 چھوٹی بچیاں ہوں. یہ نہ ہو کہ 5-6 بچے ہو گئے تو پھر کیا کریں گے. 1-2 بچے 1-2 بچیاں ہوں بس. دوسری جماعت کے اندر پھر 1-2 بچیوں کو لے جائیں, بچوں کو لے جائیں, اور پھر اس کے بعد چلہ لگوائیں. صحیح رخ ہوگا, آگے جا کر صحیح عمارت بنے, ورنہ وہ عمارت آگے پیچھے ہو جائے گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اب آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ کراچی کا اجتماع آ رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماع کیا تھا. آپ کے پاس جماعتیں کراچی میں کتنی زیادہ آئی ہوئی ہیں؟ 200 کے قریب جماعتیں. کہہ رہے بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ ہر مسجد میں جماعتی نظر آ رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی زندگی میں ہر ایک مذہب کو بھیجا تھا. کہاں پر؟ مدینے کے اندر. کیوں بھیجا؟ وہاں پہ ماحول بنانے کے لیے مذہب. اس کے بعد کیا ہوا؟ نبی جی خود تشریف لے گئے. 10 سال تک محنت کی. 10 سال کے بعد سب کو جمع کیا حج کے موقع پر. 1,24,000 کم و بیش کا مجمع جمع ہو گیا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ وہاں پہ تشکیلیں کی. لیبلغ الشاہد الغائب, جو حاضرین ہے غائبین تک دین کو پھیلا دے. جو غائبین ہے حاضرین ہے غائبین تک دین کو پھیلا دے. چند سالوں کے اندر اکثر دنیا کے اندر دین عام ہو گیا. ہمارے پاکستان ہندوستان کے اندر بھی 80 سال کے بعد دین آ چکا. ہمارا اجتماع, ہمارا کراچی 1,24,000 سے بہت زیادہ ہے. وہاں پہ کتنا تھا مجمع؟ 1,24,000. ہاں, انہوں نے ٹھان لیا دنیا کے اندر دین پھیلانا ہے, تو پوری دنیا کے اندر انہوں نے دین پھیلوا دیا. اکثر دنیا کے اندر دین پھیل گیا. تو کیا ہم اس اجتماع سے, جو ہمارا مجمع 1,24,000 سے زیادہ ہوتا ہے, جب 1,24,000 والے نیت کر لیں اور پھر اللہ ان کو آگے تک پہنچا دے, تو ہم بھی یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اس اجتماع کو ہم ذریعہ بنوائیں گے اللہ سے پورے عالم کے ہدایت کے لیے. کہیں انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. اس کے لیے اجتماع سے پہلے کی محنت ہوگی. اجتماع کی محنت تو نتیجہ ہے, ثمرہ ہے. اجتماع کی اصل محنت جو ہوتی ہے, جب سے اجتماع شروع ہو گیا تو اصل محنت شروع ہو گئی. یہ محنت کا اصل زمانہ ہے, اور اجتماع کا ہونا یہ تو اجتماع کا ثمرہ اور اجتماع کا نتیجہ ہوتا ہے بس. تو ایک ایک گھر کے اندر جائیں گے, ایک ایک گھر والوں کی منتیں خوشامدیں کریں گے, 8-8 گھنٹے اپنی مسجدوں کو دیں گے. کہیں انشاءاللہ. کون کون دے گا 8-8 گھنٹے بھائی؟ اور اجتماع سے پہلے ہر مسجد والے کم از کم ایک جماعت دیں گے. رات کو بھائی امین صاحب فرما رہے تھے ہر گھر والے ایک آدمی دیں. ہمارے محلے کے اندر 200 گھر ہیں, تو 200 آدمی نہیں ملیں گے تو 20 جماعتیں بن گئی. 200 گھر ہے تو 20 جماعتیں بن جائیں گی. ہر گھر سے آدمی ہو, ورنہ کم از کم ہر مسجد والے ایک جماعت اجتماع سے پہلے اور ایک جماعت اجتماع سے دیں گی انشاءاللہ. کون کون دے گا بھائی؟ اس کے لیے اپنی مسجدوں میں 8-8 گھنٹے دینے پڑیں گے. ٹھیک ہے. اب ایسا کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے ہلکا لگا لیتے, پھر جمع ہو کے تھوڑی سی بات کر کے دعا کر لیں. کوئی ساتھی جائے نہیں. دیکھیں پہلے عصر تک کا وقت تھا, انشاءاللہ اللہ نے چاہا 12 بجے تک فارغ ہو جائے. ٹھیک ہے. تو کوئی ساتھی جائے نہیں,
بلکہ جو ہے نا ہلکا لگا کے پھر دوبارہ آ کے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہے، اس کے بعد پھر دعا کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہلکے میں کیا کیا کرنا ہے یہ بتاتے ہیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ جو باتیں ہم نے کل سے سنی ہے، اثر کی بات سنی، بغیر بات سنی، یہ ساری باتوں پر ہم بھی آ جائیں، اپنے مسجد والوں کو بھی لے کے آ جائیں۔ ابھی ایک ساتھی نے فرمایا تھا نا کہ ہم اپنے مسجد والوں کو عشاء میں آج جمع کریں اور سب کے سامنے یہ باتیں کریں، ٹھیک ہے؟ ہر مسجد والے کریں، یہاں پہ آنے والا مجمع تو بہت فوراً سا ہے، ہمارے پیچھے مسجدوں میں تو بہت بڑا مجمع ہے، تو ان سب کے سامنے ساری باتیں آتی ہیں اور سب کو ملا کر ہم ترتیب بنائیں، ٹھیک ہے؟ اور ایک یہ بات اور عرض کرنی ہے کہ ہم اپنی مسجدوں میں وقت دینے کا اہتمام کریں۔ اگر مسجد کے اندر وقت دیں گے نا تو انشاءاللہ یہ سارے تقاضے پورے ہو جائیں گے۔ ہماری مسجدیں میں ذرا وقت دینے والوں کی کمی ہے، کیا خیال ہے؟ 150 چلنے والے، 100 چلنے والے اور اس کے بعد جو ہے نا وقت دینے والے کتنے ہیں؟ 6 4 10 12۔ اگر ہم سب یہاں پر نیت کر لیں اور اپنے ساتھی سے نیت کروا لیں، انشاءاللہ اپنی مسجد میں ہم وقت دیں گے، صحیح کریں گے انشاءاللہ۔ کون وقت دے گا؟ اپنی اہتمام کے ساتھ روزانہ سارے کام ہو جائیں گے۔ آپ نے کہا ملکوں کی جماعت نکالیں گے، 3 چندے کی جماعت نکالیں گے، مگر وقت ہی نہیں دے رہے تو جماعت کون بنائے گا بھائی؟ جماعت کون بنائے گا؟ آپ نے کسی کی دعوت کی، گھر پہ سارا سامان لا کے دے دیا، مرغی بھی لا کے دے دی، چاول بھی لا کے دے دیا، فلاں چیز ساری چیز، مغرب بعد مہمان آئیں گے، کھانا کھلانا ہے، آپ عصر کے بعد آئے، دیکھا کہ سب کچھ ویسے ہی رکھو، آپ گھر والوں سے کہتے ہیں کہ جی کیا غضب ہو گیا، مہمان کے آنے میں تو آدھا گھنٹہ باقی رہ گیا اور یہ ساری چیزیں کچی رکھی، ان کو کیا کھلائیں گے؟ گھر والے کہتے ہیں گیس ہی نہیں آ رہی آج صبح سے، جب گیس نہیں آ رہی ان کی چیزیں پکیں گی۔ ہم نیت کر رہے ہیں کہ اپنی مسجد سے ملکوں کی جماعت نکالیں گے، سال کی جماعت نکالیں گے، یہ کریں گے اور ہم مسجد میں وقت ہی نہ دیں، کیسے جماعت بنے گی؟ کیا خیال ہے؟ پکا عزم کریں گے؟ اگر ہم نے پکا عزم کر لیا اپنی مسجد میں وقت دینے کے لیے تو انشاءاللہ اللہ کے ذات سے امید یہ ہے کہ ہماری سارے تقاضے پورے ہو جائیں گے۔ آہستہ آہستہ ہم دنیا کو پیچھے کریں، آخرت کو آہستہ آہستہ دنیا میں مشاغل کو کم کریں اور دینی تقاضوں کو ہم آئیں۔ اگر آج ہم نے 5 گھنٹے کیے تو 5.5 گھنٹے کی شکل بنائیں۔ حدیث پاک میں ایک دعا آتی ہے، بعد میں یاد کر لیجیے، اللہم انی اعوذ بک من الحول بعد القول، اے اللہ مجھے آگے تو بڑھائیے، کبھی زندگی میں پیچھے نہ ہٹائیں۔ بہت ہی بدبخت آدمی وہ ہوگا جو آگے بڑھ کے پیچھے ہٹ جائے، آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آگے سے آگے بڑھے، اپنے دنیا میں تقاضوں کو کم سے کم کرتے رہے اور دینی تقاضوں کو زیادہ سے زیادہ کرتے رہے۔ اللہ کرے کہ یہ وقت یہ آ جائے کہ دین کے کام کے لیے صحیح۔ آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ تھوڑا سا وقت نکال کے ہم اللہ کے سامنے بھی دعائیں، تھوڑا سا رو لیں۔ رونا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ہر گھر کے اندر چھوٹا بچہ ہے، عمومی طور سے ہوتا ہے، 4 مہینے کا، 5 مہینے کا، 6 مہینے کا، 7 مہینے کا، اس کو بھوک لگتی ہے تو کیا کام کرتا ہے؟ ہوتا ہے۔ اچھا اس کے کان میں درد ہوتا ہے تو پھر بولتا ہے، جب بھی روتا ہے، پیر میں درد ہو گیا روتا ہے، تو رونے سے اس کے مسئلے حل ہو جاتے نہیں ہوتے؟ ہم سب نے اس طریقے سے مسئلے حل کروائے نا بچپن میں، تو بڑے ہو کے اپنے رو کے اللہ سے مسئلے حل کرواتے ہیں۔ اللہ میاں نے ہمیں سکھایا تھا بچپن میں کہ
دیکھو تمہارے مسائل کا حل رونے کے اندر ہے، تم رو کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جوانی کے اندر بڑھاپے کے اندر آ کے رونا بھول گئے، اس وقت بھی ہم روئیں، انشاءاللہ پھر دیکھیں کتنے مسئلے حل ہو جائیں گے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ رونے والے اللہ کو بڑے پسند، رونے والی آنکھ کبھی یعنی جسم پورا کبھی زندگی کبھی جو ہے نا جہنم میں نہیں جائے، اپنے لیے امت کے لیے، ہم نے اپنے لیے تو کچھ رو بھی لیتے ہیں، امت کے لیے کبھی نہیں روتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، صحابہ کو دیکھیں، درمیان کے اندر اور لوگوں کے نام لیے بغیر میں کہوں گا، معاہد ریاض صاحب کو دیکھیں، مولانا صاحب کو دیکھیں، رو رو کے مسئلوں کو حل کر پائے۔ تو کیا خیال ہے، تھوڑا سا رونے کے لیے وقت نکالیں گے، کم از کم آدھا گھنٹہ تو ضرور ایک ترتیب بنا جائے، آدھا گھنٹہ دعا کرنے کے لیے، رونا آ جائے تو رو لیں، فَإِن لَمْ تَبْكَوْا فَتَبَاكَوْا، رونا نہ آئے تو رونے والوں کی شکل بنا لو۔ بابا فرید گنج صاحب تھے نا، پاک پٹن میں، وہ کہتے تھے جس کی آنکھ روتی نہ ہو اس کو اس کے اوپر رونا چاہیے کہ میری آنکھ روتی کیوں نہیں، ہاں اس کے اوپر رونے کہ مجھے رونے کے لیے بارہ۔ تو یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، جو مسائل ہمارے زبانوں سے نہیں، اللہ سے دعائیں مانگنے میں حاصل۔ رونے والا کوئی نہیں، رونے والا کوئی پیدا نہیں۔ مولانا صاحب واقعہ سناتے تھے، اور یہ مولانا رومی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے، لمبا واقعہ سبھی نے سنا بھی ہے، سنایا بھی ہوگا۔ ایک بزرگ کا انتقال ہونے والا تھا، لوگوں سے قرضہ دیا ہوا تھا، سارے لوگ جمع ہو گئے کسی، اب حضرت کی آنکھ بند ہو جائے گی تو ہمارا قرضہ پیسے کے چادر اوڑھے لیٹے ہوئے تھے، وہ تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے پھر ہاتھ بند کر لیتے، چادر اوڑھ لیتے۔ لوگوں نے کہا یہ حضرت تو گئے تو ہمارے پیسے بھی گئے۔ ایک آواز سنائی تھی کسی چھوٹے بچے کی، کیا کہتا ہے، آنکھ کھولی، بھائی بلاؤ اس کو، کیا ہے، حلوہ بیچ رہا تھا، میں نے کہا بلاؤ، کہنے لگے ہمارے حضرت بیمار ہے، انتقال ہونے والا ہے، حلوے کے بڑے شوقین معلوم ہے۔ حلوے والے کو بلا لیا، اس سے بولا یہ جتنے بیٹھے ہیں سب میں حلوہ تقسیم کر دو، بہت خوش ہو گیا، سب جگہ چکر لگاتا ہے، آپ کو ایک ہی جگہ میں سارا فکر ہے۔ تو جب کھلا دیا کہنے لگا پیسے، دوبارہ چادر اوڑھ کے لیٹ گئے۔ اب وہ چھوٹا بچہ رونے لگ گیا کہ میری اماں مجھے مارے گی، میرا ابا مارے گی۔ ابھی اس نے تھوڑا سا رونا شروع کیا، کسی نے دروازے پہ دستک دی، اور سارے لوگوں کے پیسے ایک ساتھ تھے، جتنے تھے نا 1 لاکھ 2 لاکھ، اور بچے والے کے پیسے الگ تھے، جتنا ہوگا 100 روپے 200 روپے۔ حضرت سے کہا یہ کیا معاملہ ہے، کہنے لگے کہ اللہ یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی رونے والا ہو تو میں پیسے دے دوں۔ میں نے ان سب کو دیکھا ہے، ہر ایک جو ہے نا وہ تو کسی کی شکل پہ رونے کی شکل ہی نہیں بنی ہوئی تھی۔ میں نے کہا یہ چھوٹا بچہ ہے نا یہ روئے گا، اس کو بلا لیا، اس کے رونے سے اس کا نہیں سب کا مسئلہ حل ہو گیا، پوری امت کا مسئلہ حل ہو جائے گا اگر امت رونا سیکھے۔ چند لوگوں نے نیت کی، حضرت ابوبکر حضرت عمر کی قبر کو نکالنے، فضائل حج کے اندر یہ واقعہ ہے، لمبا واقعہ۔ ایک رات ایسی آئی جس رات پہ ان لوگوں نے نیت پوری کر لی تھی، پاؤڑے لے کر آ گئے، یہ لے کر آ گئے، قبر کو نکالنا ہے۔ چوکیدار کو صرف معلوم تھا، چوکیدار مسجد نبوی علیہ السلام کا اس کو حکم تھا کہ رات کو دروازہ کھول دینا 2 بجے، چند لوگ عبادت کرنے کے لیے آئیں گے، اس نے دروازہ کھول دیا۔ اوے وہ تو حیران، ان کے ہاتھ میں زمین کھودنے کی چیزیں تھی، اور وہ جو ہے نا سمجھ گیا کہ آج کیا ہونے والا ہے، کونے میں بیٹھ گیا، خوب رویا۔ اللہ کی جان جب وہ محراب النبی کے پاس آئے یہ لوگ، زمین پھٹی اور 40 آدمی سے دھس گئے زمین۔ اس نے کہا اگر میں کچھ بولوں گا تو میرا تقریبا بنا دیں گے، اللہ ہی سے بولوں، تو خوب رونا تھا۔ کم از کم آدھا گھنٹے کی نیت کون کون کرتا ہے؟ اپنے لیے بھی مانگے، ہم یہ نہیں کہہ رہے نہ مانگے، امت کے لیے پہلے مانگے۔ اور ایک میں بات بتاؤ، جو امت کے لیے دعا مانگے گا پھر اپنے لیے مانگے گا، اس کی دعا قبول بھی ہو جائے گی۔ آج ہم روتے نہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اس لیے نہیں ہو رہی کہ ہم امت کے لیے دعا نہیں مانگتے۔
ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگنا سکھائی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سارے مسلمانوں کی، مردوں کی، عورتوں کی مغفرت، اپنے لیے بھی، والدین کے لیے۔ تو جو امت کے لیے دعا مانگے گا اس کی اپنی ذاتی دعائیں بھی اللہ قبول کر لیں گے۔ آج اللہ دعائیں ہماری قبول نہیں کر رہے، قرآن میں صاحب فرماتے تھے کیونکہ امت نے امت کے لیے دعا مانگنا چھوڑ دیا۔ صحیح، تو تھوڑا سا آخر میں اپنے لیے بھی مانگ لیں، پہلے تو امت کے لیے تو خود دعائیں مانگیں۔ ساری انسانیت کی سمجھ بہت پڑے، ساری انسانیت کا حل اسی میں ہے کہ آج ہم روئیں، اللہ کے سامنے بھی ملائیں، انشاءاللہ دیکھیں کیسے مسئلہ اللہ